اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے اور ایک مقررہ وقت کے بعد اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، اور کئی اپنے کارناموں اور انتھک محنت کی وجہ سے اپنا نام پوری دنیا میں منوا گئے۔ ان میں چارلی چیپلن کا نام بھی سر فہرست ہے، جس کے فلمی کارناموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چارلی چیپلن نے افسانے، ڈرامے اور فلمی کہانیاں بھی لکھی، لیکن ادیب کی بجائے اداکار کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے خاموش فلموں کے دور میں اپنی فلموں میں نہ صرف خود اداکاری کی، بلکہ ان کے مصنف، خالق، ہدایت کار، پیشکار اور بعد ازاں موسیقی کار بھی خود رہے، اور اس دور کے سب سے بااثر فلمی شخصیات میں ان کا شمار رہا۔ چیپلن کا تخلیقی کام 75 برس پر محیط ہے، جو ان کے بچپن میں ملکہ وکٹوریہ دور میں برطانوی اسٹیج اور موسیقی کے حالوں سے شروع ہوا اور 88 برس کی عمر میں ان کی موت تک جاری رہا۔ چارلی چیپلن 16 اپریل 1889 کو لندن، انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مشہور اداکار، کامیڈین اور فلم میکر اور موسیقی کار خاموش فلموں کے نمایاں کردار ہیں۔ چیپلن نے بہت ہی غربت میں بچپن گزارا۔ اس کے والد اور والدہ بھی میوزک سے منسلک تھے، اور میوزک سے جو بھی کمائی ہوتی اس سے ان کے گھر کا سرکٹ چلتا، اور بچپن میں ہی چیپلن کے والد نے اس کی والدہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے مالی حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ تب اس کی والدہ اسٹیج شو کر کے پیسے کماتی اور اس کو پالتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چیپلن کی والدہ اسٹیج شو کر رہی تھی کہ اچانک ان کی والدہ کی آواز بند ہو گئی، جس کی وجہ سے شائقین نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تب اس وقت چارلی کی عمر 5 برس کے قریب تھی، اور وہ اسٹیج پر آ گیا اور پرفارم کرنا شروع کر دیا، اور لوگ چارلی کی پرفارمنس سے خوش ہو کر اسٹیج پر سکے پھینکنے لگے، اور یہ چارلی کی پہلی کمائی تھی جو اس نے چھوٹی عمر میں کمائی۔ تفریحی دنیا سے چیپلن کا تعارف چھوٹی عمر میں ہی ہوا، جب اس نے بچوں کے ڈانس گروپ میں جگہ حاصل کی، جسے ایٹ لنکا شائر کہا جاتا ہے۔ تاہم اس کا بڑا وقفہ اس وقت آیا جب اسے فریڈ کارنو کامیڈی کمپنی نے ملازمت پر رکھا اور امریکہ بھیج دیا۔ کارنو کے ساتھ اپنے کام کے دوران ہی چیپلن نے اپنے دستخطی ٹرمپ کردار کو تیار کرنا شروع کر دیا، جو بعد میں ان کا سب سے مشہور شخصیت بن گیا۔ 1914 میں چیپلن کی اسٹون اسٹوڈیو کے ساتھ معاہدہ کیا اور مختصر فلم میکنگ اے لیونگ سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ تاہم یہ ان کی دوسری فلم تھی کڈ آٹو ریس ایٹ وینس، جس میں انہوں نے سب سے پہلے اپنی ٹرمپ کے کردار کو پیش کیا، جس سے انہیں وسیع پیمانے پر پہچان ملی۔ جسمانی کامیڈی، تماچا مزاج اور دلی رویوں کے اپنے منفرد مزاج کے ساتھ چیپلن جلد ہی ایک محبوب اور بین الاقوامی سطح پر سراہے جانے والا اداکار بن گیا۔ 1920 کی دہائی کے دوران اپنے کیریئر کے عروج کے دوران چیپلن نے کئی کامیاب فلمیں کی۔ ان میں دی کڈ 1921، دی گولڈ رش 1925 اور سٹی لائٹس 1931 شامل ہیں۔ بنیادی طور پر اپنی خاموش فلموں کے لیے مشہور ہونے کے باوجود چیپلن نے اپنی فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر 1940 کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ٹاکنز کے دور میں تبدیلی کی، جس میں اس نے ایڈولف ہٹلر اور فاشسٹ حکومت پر تنقید کی۔ فلم کے طنزیہ انداز اور جنگ مخالف مضبوط پیغام نے اس تنقید اور تجارتی کامیابی بنا دیا۔ تاہم چیپلن کے کیریئر کو 1940 کی دہائی کے وسط میں متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جب ان پر میک کارتھی ازم کے دور میں کمیونسٹ ہمدردی رکھنے کا الزام لگایا گیا۔ نتیجے کے طور پر جب وہ 1952 میں یورپ گئے تو انہیں ریاستہائے متحدہ میں دوبارہ داخلے سے منع کر دیا گیا۔ بالآخر چیپلن سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے 1970 کی دہائی کے آخر میں اپنی ریٹائرمنٹ تک فلمیں بنانا جاری رکھیں۔ سینما میں چارلی چیپلن کی شراکت اور مقبول ثقافت پر ان کے اثرات بے حد ہیں۔ اس نے کامیڈی کے فن میں انقلاب برپا کیا، حدود کو توڑ کر اور الفاظ کی ضرورت کے بغیر عالمگیر جذبات کو بات چیت کرنے کے طریقے ڈھونڈے۔ اس کا ٹرمپ کردار ایک پائیدار ثقافتی آئیکن بن گیا، اور ان کی فلمیں آج بھی سرائی جاتی ہیں اور ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چیپلن 25 دسمبر 1977 کو سوئٹزرلینڈ میں 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور وہ تفریح کی دنیا میں ایک لازوال میراث چھوڑ گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔